نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بھی قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ان لوگوں کے گلوں میں جو طوق ہیں اور جن کی سروں پر بوجھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور کرتے ہیں، ان طوقوں سے ان کو نجات دلاتے ہیں، ان بوجھوں سے ان کو نجات دلاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کو انجام دینا ایک بہت بڑا بوجھ بنا دیا گیا ہے، اور پاکستان میں اسٹیٹسٹکس ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک تعداد ان لڑکیوں کی ہے جن کی عمریں 35 برس سے زیادہ ہو چکی ہیں، اور 1 کروڑ سے زیادہ ان کی تعداد، 1 کروڑ سے زیادہ ان کی تعداد ہے ان کے نکاح نہ ہو پائے، اور 2.5 کروڑ سے زیادہ لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد ہے جن کی عمریں 30 برس سے اوپر بتائی گئی ہیں، جن کے نکاح نہیں ہو پا رہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اس نکاح کے عمل کو کس قدر مشکل بنا دیا ہے، کس قدر بوجھ بنا دیا ہے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ نکاح کے مشکل ہو جانے کے نتیجے میں زنا کے راستے کھل گئے ہیں، وہ کسی اور موقع پر ہم کلام کریں گے، لیکن ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وہ جو دین لے کر آئے وہ دین بڑا آسان ہے، الدین یسر، حدیث میں آیا کہ دین تو بڑا آسان ہے، اور یسرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات میں نہ ڈالو۔ آج نکاح کے عمل کو مشکل ہم نے بنایا۔ بڑے بڑے ارمان ہیں کہ لڑکے سے تقاضا ہے کہ اتنا بڑا بنگلہ ہوگا، اتنا بڑا فلیٹ ہوگا، اتنی زیادہ سیلری ہوگی، اتنے وہ ارمانوں کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا تو اس کا نکاح کروایا جائے گا۔ لڑکیوں کے ماں باپ بھی تلاش میں ہوا کرتے ہیں کہ کوئی آسمان سے اتر کر آ جائے اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ دلہن بنا کر لے کر چلا جائے، اور بڑے بڑے سہانے خوابوں کے چکر میں یہاں پہ جوانوں کی جوانیاں لٹ رہی ہیں اور عمریں برباد ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں۔ خدا را اس بات پر توجہ کریں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ کی تعداد اس پاکستان میں ہے جن کی عمر 30 برس سے اوپر ہوا چاہتی ہے، جو بغیر نکاح زندگی گزار رہے ہیں۔ بغیر نکاح زندگی فطری زندگی نہیں ہو سکتی، کسی کا استثناء کا معاملہ، ایکسیپشنل معاملہ علیحدہ بات ہے، ورنہ نکاح ہماری ایک فطری ضرورت ہے اور تمام انبیاء کی متفقہ سنت بھی ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے کئی نکاح کیے، آپ کے اپنے نکاح ہوئے، آپ کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے۔ معلوم تو کریں کہ اس نکاح کے انعقاد کے حوالے سے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ہاں کرنے کے کام کیا ملتے ہیں۔ احادیث کا مطالعہ کریں۔ ایک ہمیں روایت بخاری شریف میں ملتی ہے، رشتہ طے کرتے ہوئے خوبصورتی کو، خاندان کو، مال کو لوگ دیکھتے ہیں، تم دینداری کو ترجیح دو۔ جامع ترمذی اور دیگر احادیث کی کتب میں، سنن ابن ماجہ میں روایت ملتی ہے کہ نکاح وہ زیادہ برکت والا ہوگا جس میں خرچہ کم ہو۔ کرنے کے کام کیا ہمیں ملتے ہیں؟ نکاح کا اعلان ہے، اس موقع پر نبی علیہ السلام خطبہ عطا فرماتے، گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا انعقاد ہے، چھواروں کی تقسیم ہے، یہ ذمہ داری بھی شوہر کے ذمے، اور مہر کا ادا کیا جانا شوہر کے ذمے، اور ولیمے کی دعوت سہولت کے ساتھ شوہر کے ذمے۔ بیٹی کے ماں باپ پر، کسی بہن کے بھائیوں پر شریعت کی تعلیم کے مطابق نکاح کے حوالے سے 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں۔ ہم تو الٹے جا رہے ہیں، سارے خرچوں کے معاملات لڑکی والوں پر اور ان کے گھر والوں پر، انہی سے تقاضے، انہی سے مطالبات، اور نہ جانے کیا کچھ ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں اور نکاح نہیں ہو پاتے۔ خدا را اس بات پر توجہ کریں، آج نکاح کے مشکل ہو جانے اور مشکل کر دیے جانے کے نتیجے میں عمریں بھی نکل رہی ہیں، جوانیاں لٹ رہی ہیں، زنا کے راستے کھل رہے ہیں، غیر فطری زندگی سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بھائی پریشان ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ۔ باقی رسومات کا ایک تومار ہے، ہندوانہ رسومات سے ہم نے بہت کچھ لیا، منگنی کی اور مہندی کی اور مایوں کی اور اپٹن کی، نہ جانے کیسی کیسی تقریبات، پھر جہیز کے مطالبہ جس کا سنت میں کوئی تصور نہیں ہے، اور لڑکی والوں سے تقاضے کرنا جو کہ مردانگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی، اس سے پوری زندگی کفالت کرنی ہے، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ نکاح کے عین موقع پر بھی مہر کا ادا کرنا، چھواروں کی تقسیم کا معاملہ، ولیمے کے اہتمام کا معاملہ جو سہولت کے ساتھ ہو، یہ شوہر کے ذمہ لگایا گیا اور ساری کفالت کی ذمہ داری اس پر لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، سنت رسول علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نکاح کے معاملات کو انجام دینے کی توفیق دے، تاکہ نکاح آسان ہو تو حیا محفوظ رہے گی، ایمان محفوظ رہے گا، معاشرہ پاکیزہ ہوگا، ورنہ زنا کے راستوں سے معاشرہ گندگی کا شکار بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول علیہ السلام کے مطابق نکاح کے معاملات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com